امید چاہیے، کسی انسان کے سہارے کی ضرورت ہے یا ہمت ہار گئے ہو تو پھر سنو، یہ تمہارے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، آفتاب کی روشنی کی قسم اور رات کی تاریکی کی جب چھا جائے، تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑا اور نہ تم سے ناراض ہوا، اور آخرت تمہارے لیے پہلی حالت یعنی دنیا سے کہیں بہتر ہے، اور تمہیں پروردگار ان قریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اللہ سے دل لگا لو گے تو اللہ کسی بھی ایسی چیز یا ایسے انسان سے تمہارا دل نہیں لگنے دے گا جو تمہارے دل کے لیے اچھا نہیں۔ سورہ یوسف ہمیں بتا رہی ہے کہ صبر کرنے والے خوبصورت اختتام پائیں گے۔ سب چھوٹ جائے مگر اللہ سے رابطہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اگر خود چل کر اس کی طرف نہیں جاؤ گے تو وہ غم بھیج کے تمہیں اپنی طرف رجوع کرا لے گا کہ تم سے زیادہ تمہارا رب تم سے محبت کرنے والا ہے۔ تو لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف کہ اللہ فرماتا ہے، دلوں کا سکون اللہ ہی کے ذکر میں ہے۔ مقدر بھی بدلتا ہے اور حالات بھی، وہ رب غم کا موسم ہمیشہ نہیں رہنے دیتا۔ تو پھر جو چاہیے اسے اللہ سے ضرور مانگو، مگر اس کے پیچھے بھاگو مت۔ اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو ان معاملات کو اللہ کے حوالے کرنا سیکھو جنہیں تم بدل نہیں سکتے۔ دستبردار ہونا سیکھو، چیزوں کو آزاد کرنا سیکھو، خود سے محبت کرنا سیکھو۔ ایسا صبر جس کے بعد اداسی نہیں رہتی، ایسا صبر جس کے بعد ہچکیاں نہیں آتی، ایسا صبر جس کے بعد سسکیوں کا سلسلہ باقی نہیں رہتا، ایسا صبر جو چھپانے سے بھی نہیں چھپتا، ایسا صبر جو بے خوف ہو کر دنیا سے لڑ جاتا ہے، ایسا صبر جو نہ سوال کرتا ہے نہ جواب دیتا ہے، ایسا صبر جو اللہ پر اتنا توکل رکھتا ہے کہ خاموش ہو جاتا ہے، ایسا صبر جو توڑ دیتا ہے مگر ٹوٹتا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے کہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ صبر آخر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ اور مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بغیر چین بھی نہیں پڑتا۔ یہ سوال میں اکثر خود سے پوچھا کرتی تھی، لیکن پھر رفتہ رفتہ میں نے زندگی کو سمجھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ زندگی تو صبر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کوئی بچھڑ گیا تو صبر، کوئی روٹھ گیا تو صبر، کسی نے کردار پہ انگلی اٹھائی تو صبر، جو مانگا وہ نہ ملا تو صبر، ماضی ستائے تو صبر، اور کسی کا ذکر کرتے ہوئے آنکھ بھر آئے تو صبر۔ مگر صبر آتا بس تبھی ہے جب انسان اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتا ہے، اور جانتے ہو صبر کرنے والوں پہ اٹھنے والے ہر سوال کا جواب اللہ خود دیتا ہے، پھر چاہے وہ سوال ذات پہ ہو یا کردار پہ۔ اور سوچو ذرا، جس شخص نے اللہ کے ہر فیصلے پہ سر جھکا لیا اور صبر کر لیا، اسے پھر دنیا کی کون سی چیز توڑ سکتی ہے؟
بس پھر لوگوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اور ان کی باتیں دکھ نہیں دیتی، کیونکہ تب دل یہ سوچ کر مطمئن ہو چکا ہوتا ہے کہ اللہ کافی ہے۔ صبر محبت ہے اور محبت صبر ہے۔ جس نے محبت کرنا سیکھ لیا اس نے شہرک تک کا فاصلہ طے کر لیا، اور جس نے صبر کرنا سیکھ لیا اس نے اپنے اور اللہ کے درمیان حائل ہونے والا ہر فاصلہ ختم کر دیا۔ اللہ نے جس کو جو سمجھانا ہوتا ہے وہ سمجھا دیتا ہے۔ دعا اس چیز کو آپ تک لے آتی ہے جو آپ کے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے بے خبر تمہاری آہو پکار سے، جو پتوں کی سرسراہٹ کی بھی ہر لمحہ خبر رکھتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو۔ کچھ دروازے اللہ تعالی ہماری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے، جیسے توبہ قبول ہو جائے تو یاد گناہ بھی ختم ہو جاتی ہے، بالکل ویسے ہی جب اللہ کو تمہارا صبر کرنا پسند آ جاتا ہے نا، تو وہ ہر اس یاد کو تمہارے دل سے نکال دیتا ہے جو تمہیں بے چین رکھتی ہے۔ وہ دل مطمئن کرنے خوب جانتا ہے۔ ہم چاہیں تو کچھ بھی شروع نہیں ہوتا، مگر یقین کریں اللہ چاہے تو اختتام کے بعد بھی آغاز ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اور اللہ کریم ہر شے پر قادر ہے۔ گرانے والوں کو خبر نہیں ہے شاید کہ اللہ تھام لیتا ہے اسے جو گر گیا، پھر اللہ نے نواز دیا آخر مجھے صبر سے، جب میں اس کی رضا کے لیے خود سے بھی لڑ گئی۔ تم مانگ کر تو دیکھو سچے دل سے، وہ تمہاری دنیا نہ بدل دے تو کہنا۔ پھر مایوس مت ہو، دل سے نکلی ہوئی ایک دعا ہر گمان کو یقین میں بدل دیتی ہے، اور اللہ تمہیں خواب تب دکھاتا ہے جب وہ ان کی تدبیر پر راضی ہوتا ہے، ورنہ اگر اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو تو کیا وہ تمہیں کبھی دعا کی توفیق دیتا؟ کن کی امید میں یہاں تک آ گئے ہو تو صبر رکھو، بدل جائیں گے حالات بھی۔ حالات بڑے سخت ہو گئے ہیں، معاملات صحیح نہیں ہو رہے، جن پر بھروسہ تھا وہ دغا دے رہے ہیں۔ اب صبر نہیں ہو رہا نا، لیکن صبر ابھی تو کرنا ہے، اسی کا تو اجر ہے۔ جب سانس بھی نہ لیا جا رہا ہو، دل شکستہ ہو چکا ہو، تبھی تو صبر کرنا ہوتا ہے۔ میری مانو، تھوڑا اور صبر کرو، وہ وقت بدل دے گا، ہمت نہ ہارو۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو تنہا نہیں کرتا، تو بس یقین کے ساتھ صبر کرو۔ اور یوں اس نے مجھے صبر سے نواز دیا، تو اگر تم بھی صبر کی تلاش میں ہو تو یقین کو پہلے ڈھونڈنا، اور پھر یہ مت سوچنا کہ یہ کیسے ہوگا اور کب ہوگا، پھر بس اتنا یاد رکھنا کہ بہتر ہوگا جو ہوگا جب ہوگا۔ اللہ کے سوا نہ تمہیں کوئی کچھ دے سکتا ہے اور نہ تم سے کوئی کچھ واپس لے سکتا ہے۔ اچھا تو صبر کے سفر میں
اللہ میرا ساتھ دے گا؟ ہاں بالکل دے گا۔ تو مطلب میں کبھی نہیں تھکوں گی؟ غلط، تم تھک جاؤ گی۔ ابھی تو تم نے کہا اللہ ساتھ دے گا، تو پھر میں کیوں تھک جاؤں گی؟ اللہ ساتھ ہے، مگر تم انسان ہو، تھکنا، رکنا، رونا یہ سب تم کرو گی، مگر اللہ کا ساتھ تمہیں راستے میں تنہا نہیں ہونے دے گا۔ تم رک جاؤ گی تو وہ تمہیں چلنے کی ہمت دے گا، تمہیں صبر اور حوصلہ دے گا۔ اس کی رضا کا راستہ آسان نہیں ہوتا، لیکن ناممکن وہ رہنے نہیں دیتا۔ وہ مشکلوں کے حل مشکلات کے ساتھ ہی دے دیتا ہے۔ وہ قرآن میں کہتا ہے کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تم صبر کے سفر میں تھک جاؤ گی، مگر شکست نہیں کھاؤ گی، اور اختتام بہت دلکش ہوگا۔ میرے خیال میں صبر ان تمام خوبیوں کا بادشاہ ہے جو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں۔ ہر شخص کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اللہ کی رضا سے ہے۔ یہ زندگی کا امتحان ہوتا ہے۔ پھر جہاں صبر کی آخری سانس ٹوٹتی ہے، وہیں سے اللہ ہاتھ تھام لیتا ہے۔ جو لیا گیا ہے وہ یا تو واپس کر دیا جاتا ہے یا اس سے بہتر عطا کیا جاتا ہے، اور دل مطمئن کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے فیصلے محض تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ بے شک زیادہ وقت گزرنے پر تکلیف سہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جتنا زیادہ تم صبر سے کام لوگے، اس کا پھل اتنا ہی دگنا کر کے دیا جائے گا، اور اس ساری تلخی کا مداوع کر دے گا جس کے کڑوے گھونٹ تم ہنس کر پی گئے تھے۔ اللہ سب جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو چکا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ بس صبر کرنا سیکھ لیجئے۔ وقت بدل جائے گا، کیونکہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ صبر کا اجر دیر سے صحیح، مگر اللہ کی طرف سے بہترین ملتا ہے۔ تو تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، مگر ہاں مقدر کے پیچھے بھی کبھی مت بھاگنا۔ بس یقین رکھنا اور انتظار کرنا۔ جو لمحے صبر آزماتے ہیں نا، دراصل وہی قبولیت کے لمحے ہوتے ہیں۔ معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، زخم بھر دیے جاتے ہیں، دل جوڑ دیے جاتے ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے۔ صرف ایمان، توکل اور صبر کی بات ہے۔ سسکیوں سے لے کر مسکراہٹوں تک کی ہر دعا اللہ نے اپنے پاس سنبھال رکھی ہے۔ اللہ جب توفیق دعا تمہارے مقدر کا حصہ لکھ دیتا ہے تو قبولیت کے معجزے خود بخود ہی ہونے لگتے ہیں۔ پہلی بات تو آپ کو یہ یاد رکھنی ہے کہ یقین کے بنا دعائیں ادھوری ہیں۔ دعا سب کچھ کر سکتی ہے۔ جو مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے ناممکن ہو سکتا ہے، لیکن جس سے مانگ رہے ہو وہ ہر شے پر قادر ہے، جو اس پورے نظام ہستی کو چلا رہا ہے، جس کے حکم سے سورج نکلتا اور ڈھلتا ہے، جس کے حکم سے صبح شام میں پھر شام رات میں بدل جاتی ہے، جو تمہیں آج تک سنبھالتا آیا ہے، وہ کیسے تمہاری دعا قبول نہ کرے گا؟ اللہ سے جب بھی مانگو جیسے بھی، وہ ضرور سنتا ہے۔ وہ تمہاری خاموشیوں کو بھی سنتا ہے
اور تمہارے سینوں میں چھپے ہر راز سے واقف ہے۔ بس تم کامل یقین سے مانگو، پھر دیکھنا تمہاری دعائیں خود ہی قبول ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، خود ہی معجزے رونما ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تم کسی اور سے امید لگا کر خود کو توڑ لیتے ہو، تم زندگی کر کے خود کو کھو دیتے ہو۔ کوئی لے جائے گا تمہیں خوابوں کے پار، یہ سمجھ لیتے ہو۔ لے آئی ہے نا زندگی تمہیں ایسے موڑ پر کہ تم رب کو یاد کرتے ہو۔ پوری دنیا کو سمجھ کر کچھ حاصل نہ ہوا تو اب تم خود کو سمجھتے ہو۔ دل میں رب ہونے کے باوجود سکون ڈھونڈتے ہو۔ ٹوٹ کر کسی اور کے ہاتھوں تم اللہ سے شکوہ کرتے ہو۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہے، جو اللہ تک لے جائے وہ ٹھوکر سزا نہیں ہوتی۔ تم جس سے رابطہ رکھنا چاہتے تھے اس سے رابطہ نہیں رہا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اللہ سے ہی رابطہ توڑ دو۔ امید انہی کے لیے ہے جو یقین رکھتے ہیں، اور مایوسی انہی کے لیے ہے جو انتظار نہیں کرتے۔ کیوں خود کو اتنا الجھا رکھا ہے؟ ساری طاقتیں تو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ دعا کے لیے اٹھاؤ انہیں اور پھر دیکھو کیا نہیں ہوتا۔ اللہ کی تسلی کتنی پیاری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں تم سے فرماتا ہے، اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر کر جا، بے شک تم تو ہماری نظروں میں رہتے ہو۔ تب سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کو زندہ کتاب کیوں کہا گیا ہے، کیونکہ یہ انسان کے دل کا حال جانتی ہے، انسان کو بہترین طریقے سے سمجھتی ہے۔ قرآن واقعی محبت ہے۔ اللہ ہر اس آنسو سے واقف ہے جو تم نے مسکراتے ہوئے پلکوں کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ وہ ہر اس دعا سے واقف ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے تمہارا دل تکلیف سے پھٹ رہا تھا۔ وہ ہر اس فریاد سے واقف ہے جسے تم نے تڑپتے ہوئے زبان میں دبا لیا تھا۔ وہ ہر اس صدا سے واقف ہے جب تم نے کرب کے مارے سجدے میں گرتے ہوئے اللہ کو پکارا تھا۔ وہ ان راتوں کی وحشت سے بھی واقف ہے جب سب سو رہے تھے اور تم نے آواز کے خوف سے دردناک چیخ کو ضبط کر کے منہ کو ہاتھوں سے دبا لیا تھا۔ وہ ہر اس لمحے کی اذیت سے واقف ہے جب تمہیں لگتا تھا کہ تمہیں کوئی سن نہیں رہا، تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، تب بس وہی ایک تھا جو تب بھی سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا۔ تم اس کی نہیں سنتے، لیکن وہ تمہیں ہر گھڑی ہر لمحہ سنتا ہے۔ بس وہی ہے جو دل کے حال جانتا ہے، وہی ہے جو دل کے حال بدل سکتا ہے، وہی ہے کہ اس کے جیسا کوئی اور نہیں۔ اللہ کے سامنے بہایا گیا ہر آنسو دعا ہے، اور اللہ کو تمہارے ہر آنسو سے محبت ہے۔ پھر وہ آنسو صبر کرتے ہوئے بہایا گیا ہو یا پھر مایوسی اور ناراضگی سے بہایا گیا ہو، کیونکہ اللہ ہر آنسو کے پیچھے چھپی کہانی کو جانتا ہے، اور اسے یہی کافی ہے کہ تم نے پھر بھی اس سے مانگا ہے۔ بس پھر وہ غصہ نہیں کرتا، وہ عطا کر دیتا ہے، تڑپتے ہوئے دل کے لیے معجزے کر دیتا ہے، اور ساری ناراضگیاں اپنے کن پہ ختم کر دیتا ہے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔